بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج میرا آپ کے ساتھ 4th لیکچر ہے۔ آج کا ٹاپک ہے 1962 کے آئین کے اہم خد و خال، سیلینٹ فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1962۔ 56 کا آئین ناکام ہو گیا۔ ملک میں پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی ہوئی، لہٰذا ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور اس سیاسی بدنظمی کا مقابلہ کرنے کے لیے فیلڈ مارشل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا امپوز کر دیا۔ ملک میں مارشل لا 7 اکتوبر 1958 میں لگایا گیا۔ مارشل لا سے مراد فوجی حکومت یعنی ملٹری رول ہے۔ لہٰذا اس کے بعد انہوں نے 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور ملک کو ایک نیا آئین دیا، لیکن اس آئین کو 58 میں منسوخ کیا گیا اور ملک کو نیا آئین جو تھا وہ 1962 میں ملا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اس دوران ملک کا نظام کیسے چلتا رہا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی تھی کہ ملک کا سیاسی نظام چلانے کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس اس دوران صدارتی حکم ناموں کے ذریعے سے ملک کا نظم و نسق چلایا گیا۔ پریزیڈنٹ جو تھے وہ آرڈیننس ایشو کرتے تھے اور ملک کا نظم و نسق چلاتے تھے، لہٰذا انہوں نے ملک کا نظام چلانے کے لیے نیا آئین بنانے کی تیاریاں جو تھی وہ شروع کر دیں۔ فروری 1960 میں ایوب خان نے سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین سازی کے لیے ایک 10 رکنی کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن نے اپنی ریکمنڈیشنز مئی 1961 میں صدر مملکت کو پیش کیں۔ اس کے بعد صدر نے وزیر خارجہ منظور قادر کی قیادت میں کابینہ کے 7 رکنی ارکان پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے آئینی کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی سے آئینی سفارشات مرتب کیں۔ سفارشات مرتب کرنے کے لیے صدر مملکت نے جو ہمارے 2 صوبے تھے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان کے گورنر سے اس کی منظوری لی اور اس طرح سے اس آئین کو مکمل کر دیا۔ 8 جون 1962 کو صدر محمد ایوب خان نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس آئین کو ملک میں نافذ کر دیا، یعنی اس ملک کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ 8 جون 1962 ہے۔ تو بچوں آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ یاد ہونی چاہیے، پہلے آئین کی تاریخ اور دوسرے آئین کی تاریخ، یعنی فرسٹ کانسٹیٹیوشن 1956 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا اور یہ دوسرا آئین 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ اب میں آپ کو اس آئین کی خصوصیات بتاؤں گی، آپ لوگ غور سے سنیں۔ اس آئین میں ہمارا سسٹم جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہمارا سیاسی نظام جو تھا وہ پارلیمانی کی بجائے صدارتی ہو گیا۔ تو یہ آئین تحریری آئین تھا، ریٹرن کانسٹیٹیوشن۔ اس آئین میں 250 دفعات، 5 گوشوارے، 8 ترامیم اور مارشل لا کے 31 ضوابط تھے۔ یہ ایک تحریری آئین تھا۔ اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ گویا ضخامت کے لحاظ سے یہ آئین 1956 کے آئین سے طویل تھا۔ اب آپ کو یہ باتیں تو سمجھنا آ گئی ہیں کہ تحریری آئین کیا ہے، وفاقی نظام کیا ہوتا ہے، صدارتی آئین کیا ہوتا ہے، استوار آئین کسے کہتے ہیں، یا قوانین مقننہ کیا ہوتی ہے، واحد شہریت سے کیا مراد ہے، بنیادی حقوق کیا ہوتے ہیں، اسلامی دفعات کیا ہیں، یعنی کیونکہ یہ ساری جو اہم چیزیں ہیں یہ آپ نے 1956 کے آئین میں پڑھ لی ہیں۔ تو یہ آئین جو تھا یہ بھی ایک فیڈرل آئین تھا، یعنی اس آئین کے تحت پاکستان کے 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، یعنی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے اتنا دور تھا۔ اب ہم مغربی پاکستان میں رہ رہے ہیں، یعنی ہمارا ملک جو پاکستان ہے یہ مغربی پاکستان پر مشتمل ہے، تو مشرقی پاکستان ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ یہ آئین بھی فیڈرل تھا۔ اس میں قومی اسمبلی میں دونوں صوبوں یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو یکساں نمائندگی دی گئی۔
اس آئین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسیز کے طریقے کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یعنی بنیادی جمہوریتیں کیا ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ ایک انتخابی ادارہ تھا۔ عوام جو تھے انہوں نے اس انتخابی ادارہ کے نمائندوں کو منتخب کیا تھا، اور یہ جو نمائندے تھے یہ صدر کا انتخاب عمل میں لائے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اراکین کا اور پھر جو ہماری پروونشل اسمبلیز بنی تھی ان کے اراکین کو انہوں نے منتخب کیا تھا۔ یہ نظام ہمیں جو تھا صدر ایوب خان نے دیا، انہوں نے اس کا یہ آئیڈیا آئرلینڈ سے لیا تھا۔ تو 40,000 یہ انتخابی ادارہ بنانے کے لیے 40,000 افراد مشرقی پاکستان سے لیے گئے اور 40,000 مغربی پاکستان میں۔ بعد میں ان کی تعداد بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی تھی۔ اس میں مرکزی حکومت کے اختیارات کی وضاحت کر دی گئی تھی اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو عطا کر دیے گئے تھے۔ یہ ایک صدارتی آئین تھا، پریزیڈینشیل کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ انٹائرلی پارلیمانی نظام سے مختلف ہوتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو سیاسی نظام ہے وہ پریزیڈینشیل ہے، تو اس لیے یہ سسٹم جو تھا اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کیونکہ پارلیمانی نظام ملک میں بری طرح ناکام ہو گیا تھا، جس کے بدلے میں ملٹری رول جو تھا وہ ملک میں آ گیا۔ صدارتی نظام کو بھی آپ نے ان ڈیٹیل فرسٹ ایئر کی بک میں پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنی کلاس کو یہ بتاتی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ تو اس کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن جو ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ تو اگر انتظامیہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہے تو ملک میں پارلیمانی نظام ہوگا، اور اگر انتظامیہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے تو ملک میں صدارتی نظام ہوگا۔ یہ ڈیفینیشن ان دونوں نظاموں کی آئین کے تحت ہے۔ تو جو صدارتی سسٹم ہے اس کی جو ایگزیکٹو ہے اور اس کی جو لیجسلیچر ہے یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ آئین کی زبان میں ان کے درمیان تقسیم اختیارات کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ ایک ہی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ کون تھے؟ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک انتخابی ادارہ بنایا جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جس کے اراکین کی تعداد پہلے 80,000 اور بعد میں 1,20,000 کر دی گئی تھی۔ تو یہ اس انتخابی ادارہ نے صدر کو 5 سالوں کے لیے منتخب کرنا تھا۔ تمام انتظامی اختیارات جو تھے وہ صدر کی ذات میں مرتکز کر دیے گئے تھے، یعنی قانون سازی کے اور انتظامی اختیارات جو تھے وہ ان کے پاس تھے۔ اور پھر یہ تو واضح ہے کہ کابینہ کے اراکین قومی اسمبلی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے بلکہ وہ صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ کلیدی اسامیوں کی تمام تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھیں، یعنی اس وقت شاید ملکی حالات ایسے تھے کہ ہمارے ملک کو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت تھی، اور ڈکٹیٹرشپ جو تھی وہ ہمیں نظر آتی تھی کیونکہ تمام اختیارات صدر جو تھے وہ خود استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ یہ ایک استوار آئین تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اپنے پریویس لیکچر میں کہ کس طرح سے آئین 2 طرح کے ہوتے ہیں، ریجڈ اور فلیکسیبل۔ تو یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا، اس سے یہ مراد ہے کہ آئین میں ترمیم کا طریقہ کار جو تھا وہ مشکل تھا، لہٰذا آئین کے تحت قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی۔ ترمیمی بل کی منظوری صدر دیتے تھے، لہٰذا ان کے سگنیچر کے بعد وہ بل قانونی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر صدر کسی بل کی منظوری نہیں دیتے تو اسے دوبارہ قومی اسمبلی کو بھیجا جاتا تھا۔ قومی اسمبلی اگر 3/4 اکثریت سے اس کو دوبارہ پاس کر دے تو صدر استصواب رائے کے لیے انتخابی ادارہ کے سامنے پیش کر سکتا تھا۔ استصواب رائے ریفرینڈم ہوتا ہے اور یہ بھی ایک الیکشنز کی قسم ہے۔
اگر انتخابی ادارہ اس کو کثرت رائے سے منظور کر دے تو صدر کی منظوری کے بغیر ہی وہ ترمیم آئین کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں ہمارا آئین 62 کا کس قدر جو تھا وہ ریجڈ تھا اور اس میں ترمیم کا طریقہ کار کتنا مشکل تھا۔ پھر ایز یوزول 56 کے آئین کی طرح ہمارے اس آئین کی جو مرکزی لیجسلیچر تھی وہ یونیکیمرل تھی، یعنی یک ایوانی مقننہ تھی، لہٰذا جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا اور جس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ اس میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی، یعنی وہی جو بیسک ڈیموکریسیز کا ادارہ تھا۔ اس میں بھی شہریوں کو سنگل سٹیزن شپ حاصل تھی، یعنی واحد شہریت۔ 56 کے آئین کی طرح 62 کے آئین میں بھی واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا ہے۔ پاکستان کے تمام شہری صرف جمہوریہ پاکستان کے شہری تھے۔ اس میں یہ کیا گیا کہ ملک کا نام پہلے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور بعد میں آئین میں ترمیم کر کے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، یعنی شہریوں کو ایک ہی شہریت حاصل تھی، خواہ وہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے یا مشرقی پاکستان سے۔ بنیادی حقوق، جن کو انگریزی میں آپ جانتی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، تو آئین میں بنیادی حقوق کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ آئین میں پہلی ترمیم کے ذریعے بنیادی شہری حقوق شامل کیے گئے اور اس کے تحفظ کی ضمانت بھی دی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ملک کی عدالتیں شہریوں کو بنیادی حقوق عطا بھی کرتی ہیں اور ان کو محفوظ بھی رکھتی ہیں، یعنی ان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی دیتی ہیں۔ ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی۔ حکومت کا کوئی شعبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ اہم ترین بنیادی حقوق یہ تھے: تحریر و تقریر کی آزادی، اجتماع، انجمن سازی، مذہبی آزادی اور جان و مال کا تحفظ۔ اس آئین میں بھی اسلامی دفعات شامل کی گئی تھیں۔ اسلامی پروویژنز، قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشنز کو دیباچہ کے یا ابتدائیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کو پریمبل بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام خصوصیات شامل ہیں جو میں نے آپ کو 56 کے آئین کے تحت بھی بتائی تھیں کہ جو ملک کے نمائندے ہیں ان کے پاس اقتدار ایک مقدس امانت ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس ملک کا نظام چلائیں گے۔ مسلمان اپنی انفرادی اجتماعی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں گے اور اسلامی تعلیمات سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو اس آئین کی تمام خصوصیات کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی تھی۔ آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں کیونکہ جیسے ہی کالج کھلیں گے آپ کے امتحان شروع ہو جائیں گے۔ اس آئین میں ایک اسلامی مشاورتی کونسل جو تھی وہ بھی قائم کی گئی تھی، جس کو انگریزی میں اسلامک ایڈوائزری کونسل کہتے ہیں۔ صدر پاکستان گورنروں، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانونی معاملات میں مشورہ دینے کے لیے یہ کونسل تشکیل دی گئی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ ملکی قوانین اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں۔ اسلامی مشاورتی کونسل کا یہ کام تھا کہ وہ ان تمام جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو مشورے دیں، لیکن اس کی حیثیت جو تھی وہ ایسے تھی کہ اس کے مشوروں پر ان کے لیے عمل کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن مشورہ دینا ان کا فرض تھا۔ اس آئین میں بھی نیشنل لینگویجز یعنی قومی زبانیں 2 تھیں، لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہے گی جب تک قومی زبانیں دفتری حیثیت اختیار نہیں کر لیتی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایوب خان جو تھے انہوں نے ہمیں بالواسطہ جمہوریت کا تصور دیا تھا۔ ملک میں بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ الیکشن ہو رہے تھے تمام، یعنی اس کے لیے قومی اسمبلی کے لیے اور صوبائی اسمبلیز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ صدر کے الیکشن کے لیے۔ تو اس آئین یہ جو آئین تھا بنیادی طور پر اس میں تمام اختیارات کا ارتکاز جو تھا وہ صدر مملکت کی ذات میں مرتکز کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام جو تھا یہ ناکام ہو گیا تھا، لہٰذا
اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ملک میں صدارتی نظام کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ لہٰذا یہ آئین ہمارے ملک میں 1973 تک چلا۔ اس کے بعد پھر ملک کو ایک نئے آئین کی ضرورت پڑ گئی۔ تو بچوں، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارے ملک کو نیا آئین بنانے کی ضرورت کیوں پڑی۔ تھینک یو۔